السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 59۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلو ہم تو چلتے ہیں اپنی پیکنگ کرنے۔ شاہ جہاں بیگم اور حریہ شاہ صوفے پر سے کھڑی ہوتی اپنی مسکراہٹ دبا کر بولی، جبکہ ان کے ہم قدم ذکیہ بیگم اور زرتاشہ بھی کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ کمرے کی جانب چلی گئی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں شاہ بچے، ہم بھی کیوں نہ ان کی ٹیم میں چلے جائیں؟ اذان شاہ نے دھیمی آواز سے کہا، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ نور العین ان سے اپنے ساتھ جانے کا پوچھے گی، لیکن اس نے تو ان دونوں سے پوچھا تک نہیں تھا۔ تبھی وہ اذان شاہ سے کہہ رہے تھے، چاچو، اذان شاہ نے اذان شاہ کی بات پر انہیں پکارا۔ کی ہو یا پتر؟ اذان شاہ اذان شاہ کی پکار پر پنجابی میں اپنی آنکھیں ٹپٹپا کر شہرام شاہ کے انداز میں بولے، نور العین صحیح کہہ رہی تھی۔ اذان شاہ نے کہا، کیا کہہ رہی تھی؟ اذان شاہ کو جاننے کا تجسس ہوا، یہی کہ وکیل خراب ہے، اذان شاہ نے مختصر سا کہا، جبکہ اس کی بات پر اذان شاہ نے اسے گھورا۔ اوکے بڑے بابا، میں بھی چلتی ہوں، مجھے ڈھیر ساری پیکنگ کرنی ہے، آخر میرے بھائیوں کی شادی ہے۔ نور العین صوفے پر سے اٹھتی وحشا سے بولی، آواز اتنی تھی کہ وہاں بیٹھے سب سن سکتے تھے، کہیں نہیں جا رہی قلب شاہ آپ؟ اذان شاہ نور العین کی بات پر سرد لہجے میں بولا، جانے دو شاہ بچے، اس کے بھائیوں کی شادی ہے۔ وحشا اس کا سرد لہجہ محسوس کرتے ہوئے بولے، نہیں بابا، میں کہہ چکا ہوں، نور نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی۔ اذان شاہ نے وحشا کی بات پر نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ نور العین کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ وہ بے یقینی نظروں سے اذان شاہ کو دیکھنے لگی۔ میں جاؤں گی، نور العین نے ایک بار پھر کہا۔ نہیں جائیں گی آپ کہیں پر بھی نور؟ اذان شاہ نور العین کے پاس آتے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ شاہ، نور العین نے روحان سی آواز میں پکارا، جائے کمرے میں۔ اذان شاہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ نور العین نے اذان شاہ کے ہاتھ کو جھٹکا، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ نور العین نے اذان شاہ کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ وہ بے یقینی سے نور العین کو دیکھ رہا تھا، جو غصے اور خفا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو شاہ، آئی ہیٹ یو، نور العین نم لہجے میں بولی۔ سبھی سنجیدہ چہرے سے انہیں دیکھنے لگے۔ میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی، آپ سے دور چلی جاؤں گی، آپ میرے سامنے بھی آئیں گی تو میں آپ کو دیکھ کر نظریں پھیر لوں گی، نور العین روتی ہوئی بولتی۔ اذان شاہ اور سب کو ساکت چھوڑے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی، جبکہ اذان شاہ ساکت نظر سے وہیں لاؤنج میں کھڑا نور العین کے لفظوں کو یاد کرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ جاتے جاتے اپنے الفاظوں سے اذان شاہ کے دل کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ اذان شاہ ہوش میں آتے بھاگنے والے انداز میں اوپر کی جانب بھاگا۔ سب نے پریشانی اور فکر بھری نظروں سے اوپر کی جانب دیکھا، جہاں پہلے لاؤنج کہکہوں سے گونج رہا تھا، اب وہی لاؤنج میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ کیا ہو جاتا کہہ دیتے نور چلی جاؤ، لیکن نہیں، ایک ہفتہ ہو گیا ہے نہ مجھے بھائی سے ملنے دیا اور نہ ہی انہیں گھر پر آنے دے رہے ہیں۔ نور العین اپنے کمرے میں آتی سی کرتی کمرے میں چکر لگاتی ہوئی بڑبڑائی کہ اچانک اپنی کہی ہوئی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ نہیں، میں نے کیسے شاہ کو کہہ دیا؟ نور العین اپنے الفاظ یاد کرتی ہوئی بڑبڑائی اور جلدی سے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ دروازے کے ہینڈل کو گھماتی کہ اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ باہر سے کھل گیا۔ نور العین دروازے کا ہینڈل چھوڑ کر سائڈ پر ہوئی۔ اذان شاہ کمرے میں داخل ہوا، جبکہ چہرہ سپاٹ، نیلی آنکھیں سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی، ماتھے پر بل ہاتھوں کی دونوں مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ شاہ، نور العین نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیتی اذان شاہ کو پکار گئی۔ پیکنگ کر لے قلب نور، میں آپ کو چھوڑ آؤں گا، اذان شاہ نور العین کی طرف دیکھ کر بولا، اور اپنے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھاتا کہ نور العین اس کا ارادہ سمجھتی جلدی سے اذان شاہ کا ہاتھ تھام گئی۔ سوری شاہ، آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں چلا میں آپ کو کیا کچھ کہہ گئی، نور العین اذان شاہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ندامت بھرے لہجے میں بولی۔ جائے شاباش، آپ پیکنگ کرے قلب نور، اذان شاہ نور العین کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے سپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ نور العین اذان شاہ کے ہاتھ چھڑوانے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہیں کر رہی میں کوئی پیکنگ، اور نہیں جانا مجھے کہیں پر بھی، نور العین ایک بار پھر سے اذان شاہ کے ہاتھ کو پکڑ کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ آپ کی مرضی قلب نور، آپ جانا چاہے تو مجھے بتا دینا، میں آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ اذان شاہ نور العین کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ دوبارہ سے چھڑواتے اسے کوئی بھی بات کہنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا، جبکہ نور العین نم آنکھوں سے اذان شاہ کی پشت کو تکتی رہ گئی۔
جانتی تھی وہ جذبات میں آ کر بہت کچھ کہہ گئی تھی، اور اب جذبات میں کی گئی باتوں کا خامیازہ اسے اصلان شاہ کی ناراضگی کی صورت میں بھگتنا تھا، اور ناراضگی بھی شاید سخت ترین تھی۔ نورالعین نے اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے سوچا اور گہرا سانس بھرتے اپنے قدم بالکنی میں چلی گئی، جہاں بالکنی کی ریکنگ پر اصلان شاہ اپنے دونوں بازوؤں کو ٹکائے ہوئے آسمان پر پھیلتا ہلکا ہلکا اندھیرا دیکھ رہا تھا۔ نورالعین آہستہ آہستہ اپنے قدم اندر بالکنی کی طرف بڑھا گئی اور پیچھے سے اصلان شاہ کے گرد اپنا حصار بناتی اس کی پشت سے اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ اس کی پشت پر سر ٹکانے پر بھی اصلان شاہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ ایسے ہی بالکل بے حس بنا کھڑا رہا۔ وہ نہیں جھٹک سکا اسے، کیونکہ جھٹکے جانے کا دکھ وہ سہ چکا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو وہ درد نہیں دے سکتا تھا جس درد سے وہ آج گزرا تھا۔ شاہ! نورالعین کتنے ہی لمحے اس کی پشت کے ساتھ لگی کھڑی تھی کہ اصلان شاہ کو کچھ بھی بولتے نہ دیکھ وہ اسے پکار گئی۔ اصلان شاہ نے محض ہنکارا بھرا تھا۔ آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے شاہ، پلیز کچھ بولے۔ نورالعین کانپتے لبوں سے اس کی پشت پر اپنے ماتھے کو ٹکاتی ہوئی بولی۔ اصلان شاہ نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور نورالعین کو اپنی پشت سے ہٹاتے اسے بازو سے تھام کر اپنے سامنے کر گیا۔ میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا نور کہ آپ میری وجہ سے روئیں۔ آپ کو اس دن کے لیے تھوڑی اپنے اللہ سے مانگا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی میری وجہ سے آئے۔ آپ کو روتا دیکھنا یہ میری محبت کے خلاف ہے۔ اصلان شاہ نورالعین کی ہیزل گرین آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولا، یہ تو میں آپ کا دل دکھانے کی وجہ سے رو رہی ہوں شاہ۔ نورالعین نے اصلان شاہ سے کہا، میرا دل؟ اصلان شاہ نے استفسار کیا۔ یہ دل میرا نہیں ہے نور، یہ دل تو کب سے آپ کا ہو چکا ہے۔ اس دل پر مجھ پر صرف آپ کی حکومت ہے۔ اصلان شاہ نورالعین کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے بولا، دیکھیں یہ جو دھڑک رہا ہے یہ صرف آپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ اصلان شاہ نے آسمان کی جانب نظر ٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں دیکھ رہا تھا اسے، نورالعین کے لب کپ کپائے۔ آئی ایم سوری شاہ، آئی ایم سوری، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں کبھی آپ سے نظریں نہیں پھیروں گی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ نورالعین اصلان شاہ کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑتی اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نور، میرے دل کا سکون، میری آنکھوں کا نور، چپ ہو جائے یار۔ اصلان شاہ سے مسلسل روتے ہوئے چپ کروا رہا تھا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگی روتی جا رہی تھی۔ آپ بولے، آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ نورالعین کچھ لمحوں کے بعد اس کے سینے پر تھوڑ ٹکاتی اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرین آنکھیں گاڑ کر بولی، میرے معاف کرنے پر آپ کے رونے میں کمی آ سکتی ہے تو میں نے معاف کیا۔ اصلان شاہ اس کی ہیزل گرین آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ نورالعین اس کے سینے میں منہ چھپاتی آنکھیں بند کر گئی۔ سب گھر والے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کے کھانے میں مشغول تھے، سوائے شہرام، اصلان شاہ اور نورالعین کے، جبکہ رؤف لکھانی ابھی تک وہیں پر موجود تھا۔ اسے ابراہیم نے کہیں جانے نہیں دیا تھا، جبکہ اس کا دل یہاں سے جانے پر تول رہا تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں، چاہے وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو چکا تھا، لیکن اپنی محبت کو ابھی تک دل سے دستبردار نہیں کر سکا، اور نہ ہی وہ اپنے دل سے نورالعین کی محبت کو دستبردار کرنا چاہتا تھا۔ میاؤں میاؤں۔ وہ سب کھانا کھا رہے تھے کہ زرتاشا کو اپنی گود میں کسی چیز کا احساس ہوا۔ وہ ہلکا سا چیخی، لیکن اس کی نظر ساتھ ہی اپنی گود میں موجود ٹوکری پر گئی جس میں سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرتاشا نے حیرت سے رخ موڑا اور شہرام شاہ کو دیکھا جس کے ہاتھ میں کئی اور اسی طرح کی چھوٹی ٹوکریاں تھیں۔ سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ یہ حیدر کہاں سے آ گیا ہے؟ وحاش شاہ نے میاؤں میاؤں کی آواز سن کر کہا، کیونکہ وہ شہرام شاہ کے پیچھے حیدر کو دیکھ چکے تھے۔ بڑے بابا! حیدر نے وحاش شاہ کی بات پر منہ بسورتے ہوئے وحاش شاہ کو پکارا۔ وہیں وحاش شاہ کی بات اور حیدر کے منہ بسورنے پر سب کا مشترکہ قہقہا گونجا۔ حیدر پاؤں پٹکتے ہوئے ذکیہ بیگم کی جانب بڑھا اور ان سے سلام لیتے ہوئے ابراہیم سے ملا اور اس کے ساتھ بیٹھے رؤف لکھانی کو بھی سلام کر گیا تھا، جس پر ان دونوں نے خوش دلی سے اس کی سلام کا جواب دیا، جبکہ حیدر رؤف لکھانی کی شاہ مینشن میں موجودگی دیکھ کر ٹھٹکا تھا، لیکن وہ سب کی موجودگی میں اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ میری مانو! زرتاشا اپنا کھانا ادھورا چھوڑتی اپنی گود سے ٹوکری کی گرہ کھول کر اس میں موجود وائٹ کلر کی بلی نکال کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر محبت سے بولی، کیا مطلب اب یہ انہیں میری مانو کہہ کر پکارے گی؟ شہرام شاہ زرتاشا کے منہ سے میری مانو سن کر بڑبڑایا۔ لہجے میں جیلسی کا عنصر تھا۔ ابھی تو میری مانو بولا، ابھی تو میری جان، میرا شونا بھی بولے گی۔ حیدر جو شہرام شاہ کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا، تبھی اس کے کان میں سرگوشی کرتے چہرے پر شیطانی چمک سجا کر بولا۔ شہرام شاہ نے اپنے دانت کچکچاتے کچکچائے تھے۔ آپ کیا لینے آئے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں آپ کا یہاں پر آنا ممنوع ہے؟ شہرام شاہ نے حیدر سے استفسار کیا۔ مجھے اس گھر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تیرا باپ بھی نہیں۔ حیدر نے شہرام شاہ کی طرف جھک کر کہا، ہاں میرا باپ نہیں روک سکتا، لیکن وہ جو آپ کا باپ ہے وہ آپ کو روک سکتا ہے،
شہرام شاہ نے اسی کے انداز میں کہا اور اسے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کر گیا تھا۔ حیدر جو باپ لفظ پر اٹکا تھا، اس کے اشارہ کرنے پر ان کی سیڑھیوں کی جانب دیکھا اور سیڑھی سے اترتے اسلان شاہ کو دیکھ کر وہ جلدی سے حوریہ بیگم کے پیچھے چھپ گیا تاکہ وہ اسلان شاہ کی نظر سے بچ سکے، اور اگر اس کی نظر سے بچ گیا تو اسے گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن اگر اسلان شاہ نے اسے دیکھ لیا تو اسے گھر سے کک آؤٹ ضرور کر دے گا۔ حیدر نے کھڑے کڑتے ہوئے سوچا۔ اسے اب شہرام شاہ کی باپ والی بات سمجھ آئی تھی کہ وہ کس باپ کی بات کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اسلان شاہ نور العین کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب کو سلام کر گیا۔ خواتین نے سر کو خم دیا جبکہ مرد حضرات نے اسلان شاہ اور نور العین کو دیکھا جن کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے، اگر تاثرات تھے تو وہ خوشی مسکراہٹ کے تھے۔ وہ سب مرد ان کی مسکراہٹ پر پرسکون ہوئے اور سلام کا جواب سر کو خم دیتے ہوئے دوبارہ سے کھانے میں مشغول ہوئے۔ شہرام شاہ باقی ٹوکریوں کو سائیڈ رکھتے اپنی چیئر پر بیٹھا جبکہ اس کے چہرے پر سرخی کے تاثرات تھے، کیونکہ اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی بیوی اس سے کچھ کھانے کا پوچھنے کی بجائے اس بلی سے پیار کرنے میں مصروف تھی۔ شہرام شاہ نے کلس کر سوچا۔ کھانے خوشگوار ماحول میں کھاتے ہی چائے کا دور شروع ہوا۔ اسلان شاہ صوفے پر بیٹھا مسلسل رؤف اللہ خانی کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے گھور رہا تھا۔ اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھیج گیا تھا، کیونکہ وہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ وجہ ابراہیم کا رؤف اللہ خانی کے ساتھ تعلق ہونا تھا، ورنہ وہ اس شخص کا کوئی لحاظ نہیں کرتا جس شخص کے بھیجے گئے جاسوس نے اس کے دل کی نور کی تصویر کو چھوا تھا۔ اس شخص کا وہ انجام وہ کر چکا تھا، لیکن رؤف اللہ خانی کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ رؤف اللہ خانی کو دیکھ کر اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو چکا تھا کہ اس حیدر کی موجودگی کا علم تک نہ ہوا۔ لاؤنج میں صرف گھر کے مرد موجود تھے جبکہ خواتین وانے کے کمرے میں موجود تھیں۔ رؤف اللہ خانی اسلان شاہ کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ وہ تو اس شخص سے آنکھیں تک نہیں ملا رہا تھا۔ ماضی میں اپنی انا میں آ کر وہ بہت کچھ بگاڑ چکا تھا، اور ماضی میں کی گئی غلطی اسے اب سامنے بیٹھے شخص کی نظریں چرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اوئے کیوں ندیدوں کی طرح بیچارے کو گھور رہا ہے؟ حیدر جو کب سے اسلان شاہ کو رؤف اللہ خانی کو گھورتا ہوا دیکھ رہا تھا تبھی جھنجھلاہٹ سے بولا۔ جھنجھلانے کی وجہ اس کا خود کا اگنور ہونا تھا۔ اسلان شاہ جو سلگتی نظروں سے رؤف اللہ خانی کو دیکھ رہا تھا، اپنے اتنے قریب حیدر کی آواز سن کر چونک کر اپنا چہرہ موڑتے ہوئے اپنے ساتھ چپکے ہوئے حیدر کو دیکھ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ تو کب آیا؟ اسلان شاہ نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب تجھے نہیں پتا میں کب آیا؟ حیدر نے صدمے سے پوچھا۔ اسے تو یہ تھا کہ وہ اسے اگنور کر گیا ہے، لیکن وہ تو پوچھ رہا کہ وہ کب آیا۔ حیدر نے افسوس بھری نظروں سے اسلان شاہ کو دیکھا۔ سچ میں نہیں جانتا تو کب آیا؟ اسلان شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سالے کتے کمینے، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں آیا ہوا ہوں اور تو میری موجودگی سے بے خبر ہے۔ میں کچھ دن تیری نظروں سے اوجھل کیا ہوا تو میری موجودگی بھی نہیں پہچان پایا؟ حیدر دانت پیستے ہوئے بولا اور اپنا پاؤں جوتے سمیت اسلان شاہ کے پاؤں پر مارتا صوفے سے اٹھا اور ناراضگی سے اسلان شاہ کو ایک نظر دیکھتا لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ سب نے حیدر کا اچانک سے اٹھ کر جانا محسوس کیا تھا۔ وہ سب شادی کی تیاریوں کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے، چونکہ کل مہندی تھی اس لیے، اور اس بار مہندی ایک ہی جگہ پر ہونی تھی، یعنی کہ دلہا دلہن کو ایک ساتھ بٹھا کر مہندی لگائی جانی تھی، اور یہ آئیڈیا دینے والی ان دونوں کی لاڈلی تھی۔ چلے انکل میں چلتا ہوں۔ رؤف اللہ خانی اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے صوفے سے کھڑا ہوتے ہوئے وحاش شاہ اور اذان شاہ سے بولا۔ وحاش شاہ کا رویہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، وہ اس سے پچھلی باتوں کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وحاش انکل مجھے بھی اجازت دے۔ رؤف اللہ خانی کی بات سن کر ابراہیم بھی صوفے پر سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بچے؟ وحاش شاہ نے ابراہیم سے استفسار کیا۔ میں آج رات رؤف اللہ خانی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وحاش انکل، ابراہیم نے کہا، کیونکہ وہ خود یہاں پر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سامنا بار بار زرتاشا سے ہو۔ جانے کی کیا ضرورت، تو دونوں یہیں پر رک جاؤ، اذان شاہ نے کہا، جبکہ شہرام شاہ اپنے موبائل میں مصروف تھا لیکن دھیان ان کی باتوں پر بھی تھا۔ میں کیسے رہ سکتا ہوں انکل؟ رؤف اللہ خانی ہچکچاتے ہوئے بولا۔ جیسے ہم رہتے ہیں برخوردار، اذان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن رؤف اللہ خانی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی بات کو اذان شاہ نے کاٹ دیا۔ لیکن چھوڑو ابراہیم بچے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، شادی ہو جانے تک یہ یہاں سے نہیں جانا چاہیے، اذان شاہ نے ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی اذان انکل، ابراہیم مسکرا کر بولا اور اذان شاہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ جبکہ ان کے جاتے ہی وحاش شاہ نے شہرام شاہ کو گھورا جو کتنی دیر سے موبائل میں گم تھا۔ وحاش شاہ نے آگے بڑھ کر شہرام شاہ کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ شہرام شاہ جو مست ہو کر انسٹا چلا رہا تھا اچانک حملے پر ہڑبڑا گیا۔
بابا، شہرام نے وحش شاہ کو پکارا جو انسٹاگرام کی ویڈیو کو اسکرول کر رہے تھے۔ اسکرول کرتے کرتے ہی وحش شاہ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ وحش شاہ نے موبائل کو بند کیا اور اسے صوفے پر پھینکا۔ بے شرم بغیرت انسان، وحش شاہ نے شہرام شاہ سے کہا اور اسے گھوریوں سے نوازتے لاؤنج سے گم ہوئے۔ کیا دیکھ رہے تھے برخوردار؟ اذان شاہ وحش شاہ کو سرخ چہرے سے جاتے دیکھ کر اپنی آئی بروز ریز کرتے شہرام شاہ سے بولے۔ آپ خود دیکھ لیں۔ شہرام شاہ نے اپنا موبائل اذان شاہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ موبائل کا لاک وہ فنگر سے کھول چکا تھا۔ موبائل کا لاک کھولتے ہی اذان شاہ نے اسکرول کیا۔ ابھی اسکرول کر رہے تھے کہ ایک شعر ان کے سامنے آیا۔ کل کا بوسہ مٹ گیا ہوگا، کہیں تو کوئی نیا نشان چھوڑ دیں ہم۔ اذان شاہ نے وہ شعر بلند آواز میں پڑھا اور شہرام شاہ کو گھور کر دیکھا، جبکہ شہرام شاہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اذان شاہ ایک بار پھر موبائل پر نظر دوڑانے لگے۔ پوری اس کی انسٹاگرام ایسے ہی رومانٹک شاعری سے بھری تھی۔ کچھ شعر پڑھنے کے لائق تک نہیں تھے۔ انہیں پڑھ کر اذان شاہ کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اذان شاہ کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اذان شاہ نے موبائل شہرام شاہ کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر رکھا اور اسے زیر لب گالیوں سے نوازتے وحش شاہ کی طرح گم ہو گئے۔ اتنے بھی بولڈ شعر نہیں ہے۔ شہرام شاہ اپنے موبائل میں شعر پڑھ کر بولا، حالانکہ شعر اچھا خاصا بولڈ تھا۔ اوئے کمینے، کہاں جا رہا ہے؟ اصلان شاہ حیدر کو اپنی گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر بولا، جا رہا ہوں، جا، میری قدر نہیں، وہاں یہ ملک بھی نہیں۔ حیدر دکھی دل سے بولا، ہو گیا تیرا؟ اصلان شاہ حیدر کی بات پر اپنے کانوں کو کھجاتے ہوئے بے پرواہ لہجے میں بولتے۔ حیدر کے تن بدن میں آگ بھڑکا گیا تھا۔ تو نہ بدل گیا ہے شاد، حیدر نے الخفا لہجے میں کہا۔ کیا مطلب تیرا؟ اصلان شاہ نے اپنی آئی بروز ریز کرتے ہوئے حیدر سے استفسار کیا۔ تو مجھے پہلے جیسا پیار نہیں کرتا، حیدر نے منہ بگاڑ کر اصلان شاہ سے کہا۔ استغفر اللہ، اصلان شاہ نے حیدر کی بات پر زیر لب کہا۔ تو مجھے بتائے گا یہ کون سے والا پیار ہے جو میں تم سے نہیں کرتا؟ اصلان شاہ نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کرتے ہوئے پوچھا۔ دوست والا یار، ہر بار گندی باتیں تھوڑی میں کرتا ہوں، حیدر منہ بسور کر معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ جیسے میں تجھے جانتا نہیں نہ تو، اور صاف سوچ لے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اصلان شاہ نے حیدر کو سر تپاؤں دیکھ کر طنز کیا۔ گندی نیت تیری ہے جو پہلے اس رؤف لکھانی کو دیکھ رہا تھا اور اب مجھے، حیدر اصلان شاہ کے طنز کرنے پر جل کر بولا۔ اصلان شاہ مسکرایا، جیلس ہو رہا ہے؟ اصلان شاہ نے پرسکون لہجے میں اپنے بازو کو فولڈ کرتے ہوئے حیدر سے پوچھا۔ اتنے برے دن نہیں میری جو میں جیلس ہوں، حیدر نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تو جیلس نہیں تو پھر میں کیا سوچ رہا ہوں، کیوں نہ رؤف لکھانی کے ساتھ دوستی کر لی جائے، اسے اور تجھے ایک جیسا مقام دیا جائے۔ اصلان شاہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے حیدر سے کہا۔ کم اس کا دل جلایا زیادہ تھا تو اسے میرا مقام دے گا شاہ؟ حیدر نے بے یقینی سے پوچھا۔ آف کورس بچے، جب تم مجھ سے ناراض ہوگا تو میں دوسرا دوست تو بناؤں گا نا۔ اصلان شاہ مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اپنے لہجے میں سنجیدہ پن لاتے ہوئے بولا۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گا شاہ اگر تو نے کوئی دوست میرے علاوہ کوئی بنایا۔ حیدر اصلان شاہ کے سینے پر وار کرتے ہوئے شدت سے دہاڑا تھا۔ اس کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا مقابل کی بات سن کر۔ میں تو بناؤں گا، اصلان شاہ نے اس سے مزید چڑھایا۔ میں مر جاؤں گا تو بنا لینا تو دوسرا دوست، لیکن میرے جیتے جی تو کسی کو بھی میرا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ سے دوستی کا حق صرف میرا ہے اور یہ ملک کا رہے گا۔ اگر کوئی تیرے میرے بیچ میں آیا تو قسم ہے مجھے، میں اس آنے والے شخص کے چیتڑے چیتڑے کر دوں گا۔ مجھے دوستی میں اور محبت میں شراکت قبول نہیں، آئی تجھے سمجھ؟ حیدر اپنی گاڑی کی بونٹ پر ہاتھ مارتے شدت سے چلایا اور اپنی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ اصلان شاہ کو ہکا بکا چھوڑے وہاں سے گاڑی سمیت گم ہوا، جبکہ اصلان شاہ منہ کھولے حیدر کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا۔ وہ تو مذاق کر رہا تھا، وہ کبھی بھی کسی اور کو دوست بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات وہ جانتا تھا، لیکن وہ اتنا سنگین ری ایکشن دے گا اصلان شاہ نے نہیں سوچا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ابراہیم رؤف لکھانی کو کمرے کی ونڈو کے سامنے کھڑا دیکھ کر بولا۔ وہ دونوں فجر کی نماز ادا کرتے مسجد سے کچھ دیر پہلے واپس آئے تھے، جبکہ ابراہیم واپسی پر اصلان شاہ کی بات سننے کے لیے وہیں باہر ہی رک گیا تھا۔ جبکہ رؤف لکھانی واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، رؤف لکھانی نے ابراہیم کو دیکھ کر اپنے کندھے اچکا کر کہا۔ اداس لگ رہے ہو؟ ابراہیم نے اسے کھوجتی نظروں سے کہا۔ بغیر ماں کے بچے اکثر اداس ہی ملتے ہیں میرے بھائی، رؤف لکھانی کرب بھرے لہجے میں بولا، جبکہ ابراہیم رؤف لکھانی کی بات پر تڑپ اٹھا۔ پھر تو مجھے بھی اداس ہونا چاہیے، میری بھی تو ماں نہیں ہے، ابراہیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا، جبکہ رؤف لکھانی نے ابراہیم کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔
تم نے ماں کا پیار محسوس کیا ہے اور تمہارے پاس ماں اب بھی ہے، دادو کی صورت میں، لیکن میں نے اپنی ماں اس عمر میں کھوئی تھی جس عمر میں ایک بچے کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ رؤف لکھانی نے ڈبڈباتی آنکھوں سے کہا۔ اسے آج شدت سے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ جب سے اس نے حریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم کو اسلان شاہ اور شہرام شاہ سے محبت کرتا دیکھا تھا کہ کیسے وہ آج فجر کے وقت ان دونوں کے باہر جانے سے پہلے دعائیں پڑھ کر پھونک رہی تھی، اور وہ یہ منظر اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ہاں کہہ تم ٹھیک رہے ہو، دادو کی محبت نے کبھی مجھے ماں کی یاد آنے ہی نہیں دی۔ ابراہیم نے ایک بار سوچوں میں گم رؤف لکھانی کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ رشک آتا ہے مجھے تمہیں دیکھ کر کہ تمہیں ہر کسی کی محبت ملی ہے۔ رؤف لکھانی نے مسکرا کر کہا، نہ دیکھ تو مجھے رشک بھری نظروں سے، ہم محبت میں ہارے ہیں۔ ابراہیم رؤف لکھانی کی بات پر مسکرا بھی نہ سکا۔ کیسے اسے بتاتا کہ ہر کسی کی محبت تو اسے مل گئی، جو حقیقی محبت تھی وہ تو اسے مل نہیں سکی۔ ابراہیم نے اپنے لب دباتے ہوئے سوچا، ریسٹ کر لو، رات کو مہندی کا فنکشن ہے۔ ابراہیم نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، مجھے فجر کے بعد نیند نہیں آتی، تم ریسٹ کر لو، میں یہیں کھڑا ہوں۔ رؤف لکھانی نے ابراہیم کی طرف دیکھ کر کہا، اوکے۔ ابراہیم رؤف لکھانی کی بات پر مسکرا کر سر کو خم دیتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رؤف لکھانی اسے بیڈ کی جانب جاتے دیکھ کر سر کو جھٹکتے ہوئے ایک بار پھر باہر کے نظاروں میں کھو گیا، کیونکہ اس ونڈو سے گھر کے بیک لان کا سارا ویو صاف نظر آتا تھا۔ اسلان شاہ کمرے میں داخل ہوا کہ سامنے ہی نور العین جائے نماز کو طے کرتی اسے وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ رہی تھی۔ اسلان شاہ کمرے کا دروازہ بند کرتے نور العین کی جانب آیا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے گیا۔ کیا مانگا آپ نے آج دعا میں؟ اسلان شاہ نے نور العین کی گردن پر اپنی ناک رگڑ کر پوچھا۔ دعائیں اللہ اور بندے کا راز ہوتی ہے اور راز بتائے نہیں جاتے۔ نور العین نے آئینے میں نظر آتے اسلان شاہ کے عکس کو دیکھ کر کہا، چالاک ہو گئی ہیں بہت آپ قلب نور۔ اسلان شاہ نور العین کی بات پر اس کی بیک گردن کو شدت سے چوم کر بولا۔ نور العین اس کی بات پر کھلکھلائی تھی۔ آپ نے کیا مانگا آج دعا میں؟ نور العین اسلان شاہ کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر محسوس کرتے ہوئے بولی، دعائیں اللہ اور بندے کا راز ہوتی ہے قلب شاہ، اور راز بتائے نہیں جاتے۔ اسلان شاہ نور العین کا رخ موڑتے اس کی بات کا جواب اسی کے انداز میں دیتے ہوئے بولا۔ نور العین اسلان شاہ کی بات پر اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اسلان شاہ اس کے گھورنے پر اسے جھک کر اپنے بازو میں اٹھائے گیا تھا۔ شاہ، نور العین اچانک افتاد پر بوکھلاتی ہوئی بولی، جی جانے شاہ۔ اسلان شاہ کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آتے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتے ہوئے بولا، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نور العین اسلان شاہ کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا کر بولی، آپ کے لیے فریش جوس بنانے کچن میں جا رہے ہیں۔ اسلان سیڑھیاں اترتے ہوئے نور العین سے بولا۔ نور العین نے اسلان شاہ کی بات پر اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ اسلان شاہ نور العین کو کچن کی شیلف پر بٹھاتے ہوئے اس کے لیے فریش اورنج جوس بنا رہا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ نور العین کو اپنی بے باک باتوں سے بوکھلا بھی رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے فریش جوس جان۔ اسلان شاہ نور العین کی جانب جوس کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولا، شکریہ شاہ۔ نور العین جوس کا گلاس تھام کر بولی۔ اسلان شاہ نے اس کی بات پر نفی میں سر کو ہلایا اور اس کی طرف جھک کر اس کے ماتھے کو شدت سے چوما۔ نور العین مزے سے جوس پی رہی تھی اور اسلان شاہ اس کے سامنے کھڑا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ پئیں گے شاہ؟ نور العین جوس کا آخری گھونٹ چھوڑ کر اسلان شاہ سے بولی۔ اسلان شاہ اسے کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی نور العین وہ آخری گھونٹ بھی اپنے حلق میں اتار گئی تھی۔ نور! اسلان شاہ نے صدمے سے پکارا۔ نور العین اسلان شاہ کی صدمے میں ڈوبی آواز سنتی کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنسان کچن میں گونجنے لگی۔ آپ کو جوس پینا ہے تو خود بنائے، جوس مجھے میرے شوہر نے بنا کر دیا تھا۔ نور العین مسکرا کر اسلان شاہ کو چھڑاتی ہوئی بولی، اچھا جی، آپ کا شوہر تو بہت اچھا ہے پھر۔ اسلان شاہ نور العین کی ٹانگوں کو دائیں بائیں کرتے اس کی ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہوتے نور العین کی ناک کے ساتھ ناک مس کرتے ہوئے بولا، بالکل میرا شوہر ہیرا ہے۔ نور العین اپنی پوزیشن کو دیکھ کر گھبرائی تھی، لیکن جلد ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی اسلان شاہ سے بولی، ہائے۔ اسلان شاہ اس کی بات پر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو پھر کیا خیال ہے اس ہیرے کو کوئی انعام دیا جائے؟ اسلان شاہ نور العین کے چہرے پر جھک کر اس کے کان کے پاس اپنے لب لے جاتے ہوئے بولا، کیسا انعام؟ نور العین نے اٹکتے اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے پوچھا، تھوڑا سا کچن رومانس۔ اسلان شاہ نور العین کی کان کی لو کاٹ کر مبہم سا مسکرا کر بولا اور ساتھ ہی نور العین کو اس کی بیک گردن سے ہولڈ کر گیا۔ شاہ، کوئی آ جائے گا، ہم اپنے روم میں چلتے ہیں۔ نور العین اس کے ہاتھوں کی بے باکیاں محسوس کرتے ہوئے بولی، آپ مجھ پر دھیان دیں، سب کو بھول جائے، صرف مجھے اور میرے لمس کو محسوس کرے۔ اسلان شاہ گہرے گمبھیر آواز میں نور العین سے بولا اور اس کے چہرے سے حجاب کی طرف
اس کے چہرے سے حجاب کی طرح لیا گیا دوپٹے کو سر سے اتارتے، اسے سائڈ پر رکھتے اس کے ریشمی ملائم بالوں کی خوشبو کو سونگھ کر مدہوش ہوا۔ نور العین گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسلان شاہ نور العین کے بالوں کو چھوڑتے اس کی گردن کی دونوں سائڈوں کی جلد کو باری باری سک کرنے لگا۔ نور العین کے منہ سے معنی خیز آواز نکلی۔ اسلان شاہ نے خمار بھری نظروں سے اسے دیکھا، جو اس کے چھوتے ہی مدہوش ہو چکی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کو ایک ٹانگ سے کھینچتے، اسے اپنے وجود کے ساتھ چپکاتے اس کے دونوں تھائیز پر بے باکی سے ہاتھ پھیر گیا۔ نور العین لرز اٹھی تھی، لیکن مزاحمت نہیں کی۔ اسلان شاہ نور العین کے تھائیز پر ہاتھ پھیرتے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ گیا اور جھک کر نور العین کی شرٹ کو اس کے پیٹ سے ہٹاتے اسلان شاہ نے اس کے پیٹ پر لب رکھے۔ نور العین گہرے گہرے سانس بھرتی اسلان شاہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر گئی۔ کب میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گا؟ اسلان شاہ نے اس کے پیٹ سے اپنی لب کو ہٹاتے ہوئے نور العین سے استفسار کیا۔ کچھ مہینے شاہ، ہمیں انتظار کرنا ہوگا بیبی کے آنے کا۔ انشاءاللہ پھر وہ ہمارے پاس ہوگا، نور العین نے اسلان شاہ سے کہا۔ انشاءاللہ۔ اسلان شاہ نے اس کی شرٹ کو درست کرتے نور العین کا ماتھا ایک بار پھر محبت سے چوم کر کہا اور اسے شیلف سے اٹھاتے دوبارہ سے اپنے بازو میں اٹھاتے کچن سے نکلتا چلا گیا۔ لیکن یہ تو وقت بتا سکتا تھا کہ اپنے بچے کو اٹھا سکتا تھا یا نہیں، کیونکہ ایک آزمائش تھی جو ان دونوں محبت کرنے والوں پر آنے والی تھی، اور وہ آزمائش ہجر کی تھی۔ رات کا اندھیرا آسمان پر ہلکا ہلکا سا چھا رہا تھا، لیکن اس اندھیرے میں ایک شاہ مینشن تھا جو رنگ برنگی لائٹوں سے ہر طرف روشنیاں پھیلا کر اس اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ مینشن کا ایک ایک کونا نہایت خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا۔ لان میں مہندی کے لیے بنائے گئے اسٹیج کی بیک پر ہارٹ شیپ میں خانزادہ اور ملک کی شادی لکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے اطراف میں فارس خانزادہ، وہاب خانزادہ اور حیدر کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی، کیونکہ اسٹیج سجانے کی ذمہ داری احد خانزادہ کی تھی۔ احد خانزادہ اپنی نظریں چاروں لان کے چاروں اطراف ڈالتے گہرا سانس بھر گیا۔ وہ آج کے فنکشن میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، تبھی وہ ہر چیز کی ذمہ داری خود لے گیا تھا۔ تم تیار ہونے نہیں گئے؟ اسلان شاہ لان میں کھڑے احد خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں جانے ہی لگا تھا بھائی، میں صرف ڈیکوریشن چیک کر رہا تھا، وہ ٹھیک لگ رہی ہے یا نہیں؟ احد خانزادہ نے کہا۔ بالکل پرفیکٹ لگ رہی ہے، اسلان شاہ نے اسٹیج کی جانب دیکھ کر کہا۔ آخر محنت کس کی ہے؟ احد خانزادہ اسلان شاہ کے منہ سے تعریف سنتے اترا کر بولا۔ محنت تو ڈیکوریشن والوں کی ہے، تم تو صرف کھانے میں اپنی محنت صرف کر رہے تھے۔ اسلان شاہ اس کے اترا کر بولنے پر احد خانزادہ کو آئینہ دکھا گیا، جیسے کہہ رہا ہو بیٹا جی اور اتراؤ۔ احد خانزادہ اپنے چالاک بہنوئی کی بات پر کھسیانی سی ہنسی ہنستے اپنے سر پر ہاتھ پھیر گیا۔ جاؤ تم ریڈی ہو جاؤ اور اپنے ان 2 نمبری فوٹو کاپی بھائیوں کو بھی ریڈی ہونے کا کہہ دو۔ اسلان شاہ نے کچھ لمحوں کے بعد کہا۔ جی بھائی۔ احد خانزادہ تابعداری سے سر کو ہلاتے ہوئے اندر گھر کی جانب چلا گیا۔ وہ تینوں بھائی کچھ دیر پہلے ہی نور العین کی بار بار کال کرنے پر شاہ مینشن آ گئے تھے۔ اسلان شاہ احد خانزادہ کے جاتے ہی اپنے ٹراؤزر سے اپنا موبائل نکال کر حیدر کو کال ملا گیا، لیکن اس کا موبائل پاور آف جا رہا تھا۔ سالہ کمینہ! اسلان شاہ نے زیر لب گالیوں سے نوازا، کیونکہ وہ کل سے حیدر کو کال کر رہا تھا، لیکن آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اسلان شاہ اپنا موبائل واپس پاکٹ میں رکھتے گیراج میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب آتے، گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولتے، گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کا رخ حیدر کے گھر کی جانب کر گیا، تاکہ وہ اس روٹھی محبوبہ کے ہوش ٹھکانے لگا سکے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول تھوڑی سی رہ گئی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ سب کو پسند آ رہی ہوگی، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔